ایک دو شعر۔ ہاں تو بڑا مشہور شعر ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو یہ ہر کربلا سے مراد یہی ہے کہ جب بھی کرب و بلا ہو، مصیبت آئے، اور انسان اس وقت ڈٹا رہے اور صبر و رضا کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا رہے اور اسلام کے دامن سے وابستہ رہے، تو وہ کامیاب ہو جائے گا اور یزیدیت ختم ہوتی ہوئی نظر آئے۔ کچھ کہنا چاہیں گے کربلا کے پیغام کے بارے میں؟ کربلا کا جو پیغام امام حسین نے جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ ظلم کا ساتھ کبھی نہ دیں، حق کے ساتھ رہیں۔ اور امام حسین نے اپنے خاندان والوں کو 72 نفوس قدسیہ کو معرکہ کربلا میں، میدان کربلا میں جو ہے انہیں جان دینی پڑی، ان کی جو ہے شہادت سے وہ لوگ سرفراز ہوئے، لیکن امام حسین اس مصیبت کے وقت، اس عالم کے وقت بھی جو ہے صبر و رضا کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے اور غلط کا ساتھ نہ دیے۔ تو یہی پیغام کربلا ہے کہ لوگوں کو کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہ دیں اور باطل کا ساتھ نہ دیں، بلکہ حق کا ساتھ دیں۔ اور ہر دور میں معرکہ کربلا ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ انسان اس کو سمجھے، اس کو پرکھے اور اس نہج پر رکھ کر کے وہ سوچے اور سمجھے، تو پھر انشاءاللہ پیغام حسین یہ قیامت تک کے لیے ہے کہ امام حسین اپنی جان دے کر کے اپنے نانا کی شریعت کو اور دین کو جو ہے محفوظ رکھے اور اس کی بقا کا ایک سبب۔ اور اس کے ساتھ اس میں خطاب کے لیے جو تشریف لا رہے ہیں وہ مقرر خصوصی حضرت مفتی شمس الدین مکرانہ راجستھان کے جو رہنے والے ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں، اور ان کا خطاب بھی ماشاءاللہ مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق جو ہے ہوتی ہے، اور واقعی وہ مسلک اعلیٰ حضرت کے بے باک ترجمان ہیں اور بڑے ہی بے باک انداز میں خطاب فرماتے ہیں۔ بعد ان کے بعد جو نعت خوانی میں ہیں اور شاعر جو ہیں وہ جناب شاعر اسلام ندیم رضا فیضی صاحب جو مدھوپور کے رہنے والے ہیں، یہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے ذریعے بھی نعت خوانی بہتر اور نقابت میں جو نقیب ہیں وہ محمد شبیر رضا برکاتی ہیں یا شبیر رضا ہیں، اورنگ آبادی، یہ بھی تشریف اور عرفان مجاہدی ہیں، اور علاقے کے اور قرب و جوار کے علماء کی جماعت آئے گی، اور انشاءاللہ پیغام کربلا کے ذریعے یا اس کانفرنس کے ذریعے بہتر پیغام دیا جائے گا۔ لوگوں سے گزارش اور اپیل یہی ہے کہ وہ کثیر تعداد میں شرکت کریں، اور واقعی یہ کانفرنسیں جو ہوتی ہے یہ بھی اسلام کی تبلیغ اور اس کے نشر کا اور پبلش کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور انسان یہاں آ کر کے علماء کے خطاب نایاب کو سن کر کے وہ اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں اور اپنے اندر امام حسین کے پیغامات کو جو ہے لا سکتے ہیں، اور بیداری اپنے اندر لا سکتے ہیں، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر سکتے ہیں، اور حق کی جو حق کا ساتھ بھی۔ یہ کانفرنس الحسینی فاؤنڈیشن کے بینر تلے ہونا ہے، اور یہ فاؤنڈیشن جو ہے سو ہر سال اس طرح کا پروگرام رکھتی ہے۔ کیا کچھ کہنا چاہیں گے فاؤنڈیشن کے بارے میں حضرت؟ ہاں، ہم تو اس الحسینی فاؤنڈیشن کے تمام اراکین کو اور تمام ممبران کو تہہ دل سے مبارکبادی پیش کرتے ہیں کہ ہر سال یہ لوگ اپنی محنت شاقہ کے ذریعے اور اپنی گاڑھی کمائی کے ذریعے جو ہے اس محفل کا انعقاد کرتے ہیں، تو ہماری طرف سے ان کے لیے مبارکبادی ہے، اور جو ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ہر سال اس طرح سے جو ہے یہ پروگرام کو جاری رکھیں گے اور لوگوں کو سننے سنانے کا موقع فراہم کرتے رہیں گے۔ کانفرنس اور اجلاس کے ذریعے بہت سارے فوائد مل سکتے ہیں، لیکن آج ہم لوگوں نے اس کو جو ہے صرف نعت خوانی کا اور ایک لذت کا ذریعہ بنا لیا ہے، جس کی وجہ سے اصل ہدف اور اصل منشا کو ہم لوگ پس پشت ڈال دیتے ہیں اور اصل چیز کو حاصل نہیں کر پاتے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نعت خوانی سے زیادہ تقاریر پر توجہ دیں، کیونکہ تقاریر کے ذریعے ہی قرآن کی باتیں ہوتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کیا جاتا ہے، مسائل کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس لیے اب قوم جان رہی ہے، پڑھی لکھی قوم ہے، اور سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کوئی اس چیز سے باخبر ہے، تو تقاریر پر زیادہ دھیان دینی چاہیے اور توجہ دینی چاہیے، اور باتوں کو سن کر کے عملی میدان میں اترنے کی خاص ضرورت ہے۔
تو پھر انشاءاللہ اس کے فوائد بے شمار ہیں اور اس کے ثمرات بے شمار کے بدلنے کی جہاں تک کی بات ہے تو تبدیلی اسی وقت آ سکتی ہے جب صرف لسانی سے کام نہیں چلے گا، زبانی سے کام نہیں چلے گا، عملی میدان میں اترنا۔ امام حسین جو تھے وہ شریعت کے پابند تھے، روزے نماز کے پابند تھے، تو اللہ کے قریب آنا ہوگا، تقوی اختیار کرنا ہوگا، پرہیزگاری اختیار کرنی ہوگی، نماز کی پابندی کرنی ہوگی، اور ہمارا اسلام جو ہے وہ صلح، امن، شانتی کا پیغام دیتا ہے، تو یہ سب چیزوں کو قائم رکھنا ہوگا تو انشاءاللہ بالضرور انقلاب آئے گا۔ اور صرف زبانی اور لسانی لوگ کہیں گے اور عملی میدان میں نہیں اتریں گے تو پھر تبدیلی اور انقلاب نہیں آ سکتا۔